اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1691 سے لے کر 1700 تک کی احادیث کو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جو کہ کتاب الحج سے متعلق ہے، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اسی ٹاپک سے متعلق حدیث نمبر 1681 سے لے کر 1690 تک کی احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی۔ آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1691 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، اور ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے پھر حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھا، پھر حج کے لیے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے حج کیا، لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر احرام کی وجہ سے حرام کر لیا ہے، لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا اور مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور حلال ہو جائیں۔ پھر حج کے لیے از سر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھیں۔ ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل کیا اور باقی 4 میں معمولی رفتار سے چلے۔ پھر بیت اللہ کا طواف پورا کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروہ کی سعی بھی 7 چکروں میں پوری کی۔ جن چیزوں کو احرام کی وجہ سے اپنے پر حرام کر لیا تھا ان سے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال نہیں ہوئے جب تک حج بھی پورا نہ کر لیا اور یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج میں قربانی کا جانور بھی ذبح نہ کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے اور بیت اللہ کا جب طواف افاضہ کر لیا تو ہر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ جو لوگ اپنے ساتھ ہدی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1692 میں ارشاد ہے کہ
उर्वा से रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज और उम्रा एक साथ करने की खबर दी और लोगों ने भी आपके साथ हज और उम्रा एक साथ किया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुझे सालिम ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर दी थी। सही बुखारी की हदीस नंबर 1693 में इरशाद है कि हमसे अबू नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफिया ने बयान किया कि उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अपने वालिद से कहा जब वो हज के लिए निकल रहे थे कि आप ना जाइए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बदअमनी की वजह से आपको बैतुल्लाह तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। उन्होंने फरमाया कि फिर मैं भी वही काम करूंगा जो ऐसे मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। मैं अब तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उम्रा वाजिब कर लिया है। चनाचे आपने उम्रा का एहराम बांधा। उन्होंने बयान किया कि फिर आप निकले और जब बैदा पहुँचे तो हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध लिया और फरमाया कि हज और उम्रा दोनों तो एक ही हैं। इसके बाद कदीद पहुंचकर हदी खरीदी, फिर मक्का आकर दोनों के लिए तवाफ किया और दरमियान में नहीं बल्कि दोनों से एक ही साथ हलाल हुए। सही बुखारी की हदीस नंबर 1694 और 1695 में इरशाद है कि हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमको मुअम्बर ने खबर दी, उन्हें ज़हरी ने, उन्हें उर्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे मसूर बिन मुखरमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा और मरवान ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से तकरीबन अपने 1000 साथियों के साथ हज के लिए निकले। जब ज़िल हलीफ़ा पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी को हार पहनाया और अशार किया, फिर उम्रा का एहराम बांधा। सही बुखारी की हदीस नंबर 1696 में इरशाद है कि हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे अफलाह ने बयान किया, उनसे कासिम ने और उनसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के हार मैंने अपने हाथ से खुद बटे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हार पहनाया, इशार किया, उनको मक्का की तरफ रवाना किया। फिर भी आपके लिए जो चीज़ें हलाल थीं वो एहराम से पहले सिर्फ हदी से हराम नहीं हुई। सही बुखारी की हदीस नंबर 1697 में इरशाद है कि हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे याहिया ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने कि मुझे नाफिया ने खबर दी, उन्हें इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, कहा
کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگ تو حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیا ہے، اس لیے جب تک حج سے بھی حلال نہ ہو جاؤں میں درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا۔ گوند لگا کر سر کے بالوں کا جما لینا اس کو تلبید کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1698 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہدی تک ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر بھی آپ احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1699 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے افلاح بن حمید نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے قلادے خود بٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشار کیا اور ہار پہنایا یا میں نے ہار پہنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے لیے انہیں بھیج دیا اور خود مدینہ میں ٹھہر گئے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرام نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1700 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم نے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ زیاد بن ابی سفیان نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ جس نے ہدی بھیج دی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں، تاکہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جائے۔ عمرہ نے کہا کہ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کچھ کہا مسئلہ اس طرح نہیں ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کی تھی، اور ہدی کی قربانی بھی کر دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی وہ احادیث جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے اس سے آنے والی نئی ویڈیو کا، جس میں میں مزید اسی ٹاپک سے متعلق احادیث آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اس کا انتظار کیجئے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا کبھی بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔